يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات بھی درود شریف پڑھ رہے ہیں. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی آپ نے بڑا پرکیف منظر دیکھا، خوبصورت منظر کا مشاہدہ کیا. یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے علی رؤوس الاشہاد ان کو عزت بخشی. قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حفاظ پر جو عنایات ہوں گی اور اللہ کی طرف سے جو برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا اور باری تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہوں گی، ان کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے، ان کو سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے یہاں پر ان کے سر پر دستار سجائی گئی، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کے سامنے ان کو تاج پہنائے گا، اعزاز کیا جائے گا اور بتلایا جائے گا کہ یہ ہیں میرے کتاب کے حامل، میرے قرآن کے محافظ، اپنے سینوں کو قرآن کی آیات سے مزین کرنے والے. آدمی کو 100-200 ہزار آدمیوں کے بیچ میں عزت ملے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. جب آدم سے لے کے آخری انسان تک موجود ہوں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت عطا کی جائے گی، سرخروئی ملے گی، تو کیا عالم ہوگا خوشی کا، کیسا کیف اور مسرت اور کس طریقے سے ان کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہوگا. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو اس لیے اپنے بچوں میں سے کم ایک کو تو حافظ بنانا ہی چاہیے تاکہ اپنی جنت پکی ہو جائے. اپنی جنت کیا ہو جائے؟ پکی ہو جائے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا، میں نے تجھے حافظ اپنے لیے بنایا ہے، لہذا بلا ناغہ میرے لیے تجھے تلاوت کرنا ہے، جب تک میں زندہ رہوں تب بھی اور بعد مرنے کے بھی تجھے تلاوت میرے لیے کرنی ہے. جب شاہجہاں بادشاہ کو
نظر بند کر دیا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اورنگزیب کے بیٹے حافظ ہوئے اور ان کو شاہجہاں کے پاس بھیجا کہ جاؤ دادا کو قرآن سنا کے آؤ اور دادا کو بتا دینا کہ ہم حافظ ہو گئے۔ پوتا گیا اور جا کے بتایا کہ دادا جان میں حافظ ہو گیا ہوں۔ تو شاہجہاں نے کہا تم حافظ ہو گئے، میرا کیا فائدہ ہے؟ میرا فائدہ تو جب ہوگا جب اورنگزیب حافظ ہو۔ تمہارے حافظ ہونے سے تمہارے باپ کا فائدہ ہے، دادا کا فائدہ نہیں ہے۔ اور کہا اپنے ابا سے کہہ دینا تم حفظ کر کے دکھاؤ تب مجھے خوشی ہوگی۔ پوتے نے جا کے اپنے ابا سے یہی ساری بات سنا دی تو اورنگزیب کے دل پہ بات لگ گئی۔ چنانچہ انہوں نے حفظ قرآن کیا اور جب حفظ مکمل ہوا تو اپنے ابا کے پاس پہنچے، شاہجہاں کے پاس، ابا جی آپ کی دلی تمنا کو میں نے پورا کر دیا، میں حافظ ہو گیا۔ تو ایسے بھی لوگ تھے کہ بادشاہ ہو کر کے قرآن کے حافظ بن رہے۔ بادشاہت کے زمانے میں، یعنی پہلے سے بادشاہت کے زمانے میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے عاشق تھے، اپنے ہاتھ سے قرآن کے نسخوں کو لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے۔ تو حافظ بھی تھے قرآن کے اور کاتب بھی تھے قرآن کے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی نسلوں میں قرآن کے حفظ کو عام کریں اور کوشش کریں کہ ہمارا بچہ حافظ ہو۔ حفظ کرنے سے بچے کا ذہن اور کھل جاتا ہے۔ دیگر آپ تعلیمیں پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی وہ لائق اور فائق رہے گا۔ حفظ کرنے کے بعد اس کی میموری بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش ہو، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں ہر گھر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، ہر گھر سے۔ جیسے مدینہ منورہ میں رات میں اگر کوئی جاتا تھا تو مکھی کے بھنبھناہٹ جیسی آواز اس کو سنائی دیتی تھی کہ قرآن کی آواز ہر گھر سے آ رہی ہے، ہر مسجد سے آ رہی ہے۔ تو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس علاقے پر، اس گاؤں پر اور اس گھر پر کتنا ہوتا ہوگا جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں قرآن پڑھا جاتا تھا تو باقاعدہ فرشتے قرآن کو سننے کے لیے اترتے تھے، اس لیے کہ فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، جبرائیل امین کے علاوہ کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ تو وہ مشتاق ہوتے ہیں کوئی قرآن پڑھے اور ہم سنیں۔ تہجد کی نماز میں جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ فرشتہ قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے پڑھنے والے کے، یہاں تک کہ پڑھنے والے کے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ ملا دیتا ہے اور کہتا ہے تو پڑھتا جا، میں اندر لیتا جاؤں گا۔ فرشتے معصوم ہیں، ہم سراپا گناہ ہیں، لیکن قرآن پاک ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے ہم سے قریب ہو جاتے ہیں اور ہمارا قرآن سنتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ ہم جتنا قرآن پڑھیں گے اتنا اللہ سے قریب ہوں گے۔ کسی کو اللہ سے بات کرنا ہو تو ظاہر ہے کوئی ٹیلی فون نمبر تو ہے نہیں ہم بات کر لیں، لیکن اللہ نے اپنا کلام دے دیا ہے کہ مجھ سے بات کرنا ہو میرے قرآن کو پڑھو، گویا کہ تم مجھ سے بات کر رہے ہو۔
اور تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے بات کرے تو کہا نماز کی نیت باندھ لو، اب اللہ تم سے بات کرے گا۔ تو نماز میں اگر قرآن پڑھا جائے تو دونوں طرف سے ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ اگر قرآن پڑھا جائے تو کتنا مزہ آئے گا۔ اسی لیے قرآن کے تلاوت کے آداب میں سے ادب ہے کہ جب قرآن بندہ پڑھے تو یہ سوچے کہ میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں اور اللہ سن رہا ہے۔ یہ آداب میں سے اللہ سن رہا ہے۔ جب اللہ سن رہا ہے تو آدمی پھر قرآن کو سوار کے پڑھے گا، یوں گھسیٹا مرے گا، سوار کے پڑھے گا، اچھا کر کے قرآن کو پڑھے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، نبی جی قرآن پڑھو ترتیل کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ جس طریقے سے کوئی آدمی، حدیث میں آتا ہے، کوئی آدمی باندی خرید کے لائے اور اس سے گانا سنے تنہائی میں کہ باہر آواز نہ جا رہی ہو، اپنی باندی سے اگر گانا سنے وہ جس میں گندے الفاظ نہیں، جتنا کان لگا کے وہ اپنی باندی کا گانا سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت کو اس سے زیادہ کان لگا کر کے سنتا ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی اعجاز کی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ ہمارے قرآن کو سن رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے ہو اور اپنی نسلوں میں اس کو عام کرنے کی کوشش کرو۔ ہم جتنا قرآن سے اپنا شغف اور تعلق رکھیں گے اللہ اتنا ہی ہم سے تعلق رکھے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن قوموں کو اور جن لوگوں کو مسلمانوں میں سے اعزاز دیا ہے، مقام دیا ہے، شہرت عطا کی ہے تو قرآن کی خدمت اور نسبت کی وجہ سے۔ آپ اپنے ہندوستان میں دیکھ لیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، پورے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا قرآن کی خدمت کی وجہ سے کہ شاہ صاحب نے فارسی میں ترجمہ کیا، بیٹے نے اردو میں 14 سال میں ترجمہ کیا، اور ایک بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نوازا اس خاندان کو کہ غیر منقسمہ ہندوستان، جس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور تبت، افغانستان، یہ پورا علاقہ آتا ہے، ان سب کے اوپر جتنے بھی علماء ہیں، حفاظ ہیں، ان سب کی گردنوں پر قرض ہے اس خاندان کا کہ انہوں نے ہمیں قرآن سمجھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا، حدیث کا ذخیرہ انہوں نے لا کر کے ہمیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ سے لا کر کے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو جو نوازا ہے وہ قرآن کی وجہ سے نوازا ہے، اور آج بھی جو اللہ نوازے گا کسی کو تو قرآن کی وجہ سے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلت کے غار میں دھکیل دے گا۔ عزت کے ساتھ اگر جینا ہے تو بغیر قرآن کے عزت نہیں مل سکتی۔ قرآن خود اعلان کر رہا ہے يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا،
اس قرآن کے ذریعے سے بہت سی قومیں ہدایت پا کر کامیاب ہوں گی اور بہت سی قومیں اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں تہیہ کرنا ہے اور عزم مصمم کرنا ہے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا۔ کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس دن ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے دادا پیر سے ایک صاحب بیعت ہوئے، ایک مرتبہ ہمارے حضرت سے کہنے لگے کہ 41 سال ہو گئے مجھے بیعت ہوئے، پارے کا ناغہ نہیں ہوا ہے۔ 41 سال میں کسی دن بھی پارے کا ناغہ نہیں، روزانہ پڑھا ہے، غمی ہو، خوشی ہو، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، ہر حال میں قرآن پڑھا ہے۔ ایسے استقامت والے لوگ بھی، جب استقامت بندے کی طرف سے ہوتی ہے تو اعانت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک استاد پڑھاتے ہیں، ان کے والد صاحب مرحوم ہو گئے، ان کا روز کا معمول تھا 10 پارے پڑھنے کا، چلتے پھرتے اپنے روزانہ 10 پارے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایک مرتبہ جماعت میں گئے، مجھ سے دور نکالا، کہنے لگے مفتی صاحب قرآن کو تو قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا، کچھ میرے ساتھ رہے یا نہ رہے لیکن اس سینے میں اللہ کا قرآن ضرور لے کے جاؤں گا۔ تو مرتے مر گئے، روزانہ 10 پارے پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے جو آدمی روزانہ 10 پارے پڑھے گا اس کا سینہ کتنا منور ہوگا، اس پر اللہ کو کتنا پیار آئے گا، اللہ کی نوازشات اس کے اوپر کتنی ہوں گی۔ ہم نے قرآن کو پہچانا ہی نہیں، قرآن کیا ہے، کیسی عظیم کتاب ہے، کیسی متبرک کتاب ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ برکت کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جناب فلاں سے جھاڑ پھونک کرا لو، دم کرا لو، برکت مل جائے گی، کہ ہمیں فلاں کا رومال مل گیا، فلاں کا کپڑا مل گیا، فلاں کا بزرگ کا سامان مل گیا، اس میں برکت۔ قسم اللہ پاک کی قرآن سے زیادہ کسی چیز میں برکت نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں۔ اس سے برکت حاصل کرو۔ آپ پڑھو گے، پڑھاؤ گے، سنو گے، سناؤ گے، تفسیر کرو گے، چھوؤ گے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے برکت دے گا۔ ایک بزرگ مثال دے رہے تھے کہ قرآن کی مثال تو گنے کی ہے، کہے کی ہے؟ گنے کی۔ گنے کو اوپر سے کھاؤ تو بھی میٹھا، بیج میں سے توڑ کے کھاؤ تو بھی میٹھا، اور جڑ میں سے کھاؤ تو بھی میٹھا۔ یہی حال قرآن کا ہے، قرآن کو صرف ہاتھ میں لے لو تو بھی ثواب، محبت سے دیکھ لو تو بھی ثواب، قرآن کو پڑھو کھول کر تو بھی ثواب، سمجھاؤ کسی کو تو بھی ثواب، پڑھاؤ کسی کو تو بھی ثواب۔ اور اسی طریقے سے اگر اجر کو بڑھانا ہے، اجر کو بڑھانا ہے، نماز میں پڑھو کھڑے ہو کر کے 100 نیکیاں، بیٹھ کر کے ہر حرف پر 50 نیکیاں، باوضو پڑھو 25 نیکیاں، بے وضو پڑھو بغیر دیکھے ہوئے 10 نیکیاں۔ تو قرآن تو گنے کی طرح ہے کہ اس کے اندر ثواب ہی ثواب ہے، اللہ کی عنایتیں ہی عنایتیں ہیں۔ اس لیے اپنا رابطہ قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نالائقوں کو، ہم گنہگاروں کو، ہم سیاکاروں کو
عظیم دولت قرآن کی عطا کی ہے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، حق ادا کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ ہم نالائق ہیں اور تیری کرم فرمائی ذرہ نوازی ہے کہ تو نے اتنی عظیم کتاب مجھے دی ہے، اس کا حق ادا کرنے والا مجھے بنا دے۔ اگر امت قرآن پر آ جائے اور قرآن کی عامل بن جائے اور اس کے حقوق کی رعایت کرنے والی بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت امت کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ بہت سارے اسباب جو ذلت کے امت کے ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب ذلت کا قرآن سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، قرآن کی محبت میں کمی ہے کہ جو محبت قرآن سے ہونا چاہیے ہم وہ محبت قرآن کو نہیں دے رہے، جو قرآن کا حق دینا چاہیے وہ ہم قرآن کا حق نہیں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ذلت مقدر کی۔ تو قرآن کو اپنے سینوں میں سجانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران گھر کی طرح، جیسے ویران گھر میں جنات قبضہ کر لیتے ہیں، ایسے ہی جس سینے میں قرآن نہیں ہوتا شیاطین کا اس پر تسلط ہو جاتا ہے۔ آج لوگ کمال سمجھتے ہیں کہ جناب فلاں آدمی ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب بڑی شاندار فراٹے دار انگریزی بولتے ہیں۔ مبارک ہو تمہیں انگریزی، میں منع نہیں کرتا، کیا انگریزی بولتے ہیں، عربی بھی بولتے ہیں، فراٹے دار انگریزی بولتے ہیں، تو کیا اگر یہ محنت کرتے تو فراٹے دار عربی نہیں بول سکتے تھے؟ یہ قرآن بھی تو سمجھ سکتے تھے، قرآن کو کیوں نہیں سمجھا؟ ڈاکٹری میں آپ نے 7-8 سال لگائے، انجینئر بنے، اس میں آپ نے وقت کھپایا، IAS PCS بنے، دماغ کی گتھیاں آپ کی ساری الجھ گئی۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس اللہ کے قرآن کے جو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، یہ ڈگری ہولڈر لوگ ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تو جاہل لوگ ہیں، خالی قرآن کے رٹے ہوئے ہیں، انہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ کہہ لو آج جو کچھ کہنا ہے تمہیں، لیکن کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، فَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرْسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ جب غبار چھٹے گا تو پتہ چلے گا کہ ہم گھوڑے پر سوار تھے کہ گدھے پہ سوار تھے۔ جب قبر میں پہنچو گے تو پتہ چلے گا، حشر کے میدان میں کھڑے ہوگے تو پتہ چلے گا، اور جب اعمال تل رہے ہوں گے اور پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کھرا سودا کس نے کیا ہے اور کھوٹا سودا کس نے کیا ہے۔ اس وقت معلوم ہوگا۔ آج جو چاہے جملے کہہ لو، تان و تشنیع کہہ لو، برا بھلا کہہ لو، جاہل کہہ لو، جو چاہو کہو، لیکن یاد رکھو جتنی ڈگریاں تمہارے پاس ہیں مبارک، میں انہیں منع نہیں کرتا، مبارک ہو تمہیں جتنی ڈگریاں ہیں، لیکن بتاؤ اس آنکھ کے بند ہونے کے بعد اور اس سانس کے رکنے کے بعد کوئی ڈگری کسی کے کام آئے گی؟ کوئی ڈگری کام آئے گی؟ قبر میں پہنچے ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، تو منکر نکیر آ کے کہیں گے شاباش ہو، تم نے ڈاکٹری پڑھی تھی اور تم پروفیسر صاحب بنے تھے اور تم نے فلاں ڈگریاں حاصل کی تھی، مبارک۔ کوئی ڈگری باقی رہے گی؟ قبر میں پہنچتے ہی اللہ میموری چینج کر دے گا، اب بجائے انگریزی کے عربی بولے گا۔ کیا بولے گا؟ فراٹے دار انگلش بولنے والا عربی بولے گا، ڈگری ختم،
لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حافظ صاحب کا قرآن بھی ختم ہو جائے گا؟ حافظ صاحب کا قرآن ختم ہو جائے گا کہ جو دنیا میں حافظ تھا قبر میں پہنچا وہاں بھی حافظ ہے، حشر میں پہنچا وہاں بھی حافظ ہے، پل صراط پہ پہنچا وہاں بھی حافظ ہے، اور جنت میں گیا وہاں بھی حافظ ہے، اور جنت کے درجات کو طے کر رہا ہے قرآن پڑھتے ہوئے وہاں بھی حافظ ہے۔ یہ ڈگری ایسی ہے، یہ منصب ایسا ہے، یہ مقام و مرتبہ ایسا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو ایسی ڈگری حاصل کرو جو دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے، دونوں جگہ عزتوں سے نوازے، دونوں جگہ ہمیں سرخرو کرے۔ نہ وہ ڈگری کہ یہاں تو عزت والے بن گئے اور آنکھ بند ہوتی ہی ڈگری ہماری ختم ہو گئی۔ بولو مصلی پہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہوں مسجد میں، ایک انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، ایم پی صاحب، ایم ایل اے صاحب مسجد میں مان لو، یہ سارے کے سارے ہیں، اور ادھر سے کلکٹر صاحب بھی آ گئے، ڈی ایم صاحب بھی آ گئے، ایس ایس پی صاحب بھی آ گئے، کمشنر صاحب بھی آ گئے، اور ادھر حافظ جی بھی آ گئے، امام صاحب۔ نماز کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ کمشنر صاحب پڑھیں گے، ایم پی صاحب پڑھیں گے کہ جی یہ آئی ایس پی سی ایس صاحب ہیں، جج صاحب ہیں، ان کو بڑھا دو، یہ نماز پڑھیں گے۔ نبی کے مصلی کا وارث یہی حافظ ہوگا۔ تم فیصلہ کرتے رہو ٹھیک ہے، تم ڈاکٹری کرتے رہو ٹھیک ہے، تم سیاست کرو ٹھیک ہے، لیکن اب میں اللہ اکبر کہوں گا تبھی ہاتھ اٹھا سکتے، میں اللہ اکبر کہوں گا تبھی جھکو گے، اور مجھ سے پہلے اٹھ گئے یا جھک گئے تو نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہاں نہ چلیں گی تمہاری ڈگریاں، یہ جو چند پیسوں کا انعام رکھا ہے اسی کے اشارے پر تمہیں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے۔ یہاں بھی بڑے بڑے پیچھے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی بڑے بڑے کیا رہیں گے؟ پیچھے رہیں گے۔ وہاں بھی اللہ ان فقیروں ہی کو عزت دے گا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور العلم، یہ آیات ہیں جو سینے کے اندر محفوظ ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظ کو اعجاز دے رہا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی تمام انسانیت کے سامنے اللہ تبارک و تعالی اعجاز سے نوازے گا۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو وہ ڈگریاں دلاؤ جو ہر جگہ کام آئیں۔ دنیا کی ڈگریاں دلاؤ ٹھیک ہے، لیکن ایک ڈگری تو ایسی ہو جو یہاں بھی کام آئے اور وہاں بھی کام آئے، ہماری آخرت جس کے ذریعے سے بن جائے، قبر کا مسئلہ حل ہو جائے، حشر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، مطرب بن شخیر رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے گزرے، ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، وہ وہاں پر کچھ پڑھنے لگے، پھر انہیں غنودگی آ گئی، نیند آئی، تو نیند میں انہوں نے دیکھا خواب میں کہ ساری قبریں کھلی ایک دم اور مردے نکلے، اور مردے نکل کر کے کچھ چن رہے ہیں، اور ایک مردہ جو ہے وہ نکلا اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پوچھا کسی سے، بھائی کیا ہے، کیا چن رہے ہیں، کیا بین رہے ہیں؟ کہ جی لوگوں نے ایصال ثواب کیا ہے، یہ سب اسے چن رہے ہیں۔ کہ یہ بڑے میاں ٹیک لگائے کہے کو بیٹھے نے ضرورت نہیں ہے، تو پوچھ لو ان سے۔ جا کے پوچھا، ابا جی آپ کیوں نہیں چن رہے؟ کہ جی ہمارا معاملہ تھوک کا ہے۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ تھوک کا ہے۔ ہمارا بیٹا حافظ ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخش دیتا ہے، مجھے یہاں ضرورت نہیں ہے بیننے کی۔ چنانچہ کہتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی، میں آگے چلا گیا۔ چند سالوں کے بعد پھر اسی قبرستان سے گزرا، پھر میں نے ایصال ثواب کیا، اور پھر مجھے نیند آئی، تو میں نے دیکھا
یہ سارے مردے نکلے اور وہ کچھ چن رہے ہیں. وہ بڑے میاں جو پہلی مرتبہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اب وہ بھی چن رہے. تو میں نے پوچھا ان بڑے میاں سے, ابا جی کیا ہوا, آپ پہلے تو نہیں چن رہے تھے, اب آپ کیوں چن رہے؟ کہ کیا بتاؤں, میرا بیٹا تھا 3 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا. ایک قرآن روزانہ پڑھتا تھا, مجھے ضرورت نہیں تھی, 3 دن پہلے اس کا انتقال ہوا ہے. کہتے میں گیا اور جا کر معلوم کیا, پہلے بھی گیا تھا تو کام کر رہا تھا, حرکت کر رہی تھی اس کی زبان. میں نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو, کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ ابا جی نے حافظ بنایا تھا, میں روزانہ ان کے لیے قرآن پڑھتا ہوں. اب جب گیا تو دیکھا دکان بند ہے اور شوق کی علامت دکان پہ لگی ہوئی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا, لوگوں نے بتایا 3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. آپ اگر حافظ بناؤ گے تو مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ تو آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گا. حافظ بناؤ اور پھر اپنے بیٹوں سے کہو بیٹا تم تو ناشتہ روزانہ کرو گے, میرے مرنے کے بعد مجھے بھی ناشتہ پہنچا دینا, میرے مرنے کے بعد مجھے بھی ناشتہ پہنچانا, اور میرا ناشتہ یہ ہوگا 1 پارہ روزانہ پڑھ کے مجھے صبح کو بخش دینا, میرا ناشتہ ہو جائے گا. تو اگر حافظ بناؤ گے تو انشاءاللہ یہ اولاد آپ کے کام آئے گی. لوگوں کی سوچ کیا ہے آج کل؟ سوچ یہ ہے اگر یہ حافظ بن گیا, مولوی بن گیا تو اس کی روزی کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا. روزی کا مسئلہ کیا ہوگا؟ کھٹائی میں پڑ جائے گا. کھائے گا کہاں سے؟ یہ ملاؤں کے پاس روزی تو ہوتی نہیں, انہیں تو چندے کی ملے, تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا. یہ سوچ ہی سراسر غلط ہے, سوچ ہی غلط ہے. ایک صحیح حافظ اگر ہے اور صحیح عالم ہے, الحمدللہ اس کے لیے روزی کی کوئی کمی نہیں رہتی, کوئی کمی نہیں ہوتی اس کے لیے روزے کی. ہاں کمی جب ہوتی ہے جب حافظ اپنے حفظ پر عمل نہ کرے, عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے, دنیا داری کے چکر میں پڑ جائے, تو اب اس کے لیے روزی کی کمی ہوتی ہے. اور اگر وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہے, حافظ اپنے حفظ پر عمل کرنے والا ہے, روزی کی کوئی کمی نہیں ہوتی. اور سیدھی سی بات جو میں ہر جگہ تقریباً کہتا ہوں, بھائی مقدر سے کوئی کشتی نہیں لڑ سکتا, یا لڑ لے گا؟ مقدر سے کوئی کشتی لڑ لے گا؟ میرے رب نے جو میرا مقدر لکھ دیا ہے وہ جھک مار کے مجھے مل کے رہے گا. ہو نہیں سکتا میرے مقدر کا 1 پیسہ کوئی دوسرا روک لے. اللہ نے جتنا لکھا ہے, میں ملا بن جاؤں تو بھی اتنا ہی ملے گا, اور ڈاکٹر بن تو بھی اتنا ہی ملے گا, انجینئر بنوں تو بھی اتنا ہی ملے گا, کسانی کروں تو بھی اتنا ہی ملے گا. جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا. اور انسان کا مقدر جب وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے, پیٹ میں ہوتا ہے, اللہ لکھ دیتا ہے اتنی عمر ہے, اتنی روزی ہے, اتنے دن تک زندہ رہے گا, شقی ہے یا سعید ہے, جنتی ہے کہ جہنمی ہے, ماں کے پیٹ میں لکھ دیا گیا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی عالم بنے تو اس کی روزی کم ہو جائے. نہیں, کم نہیں ہوتی, بلکہ اللہ برکت والی دیتا ہے, برکت والی دیتا ہے. تو یہ سوچ اپنی بدلو, یہ فکر اپنی بدلو کہ جناب اگر ہمارا بچہ حافظ بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ جو اللہ کتے کو کھلا رہا ہے, خنزیر کو کھلا رہا ہے, شیر چیتے کو کھلا رہا ہے, بلی بھیڑیوں کو کھلا رہا ہے, بھنگوں کو کھلا رہا ہے, مکھی مچھروں کو روزی دے رہا ہے, کیا اپنے قرآن کے پڑھنے والے کو روزی نہیں دے گا؟ کیا حدیث کی خدمت کرنے والے کو اللہ بھوکا مارے گا؟ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے کو اللہ فاقہ کرائے گا؟ اور فاقہ ہو بھی جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہمارے لیے, ہم فاقے پر بھی خوش ہیں. فاقے پر بھی کیا ہے؟
خوش ہیں. میں نے سر بات کہا تھا ہم اس لیے خوش ہیں کہ ہمارے آقا کو فاقے ہوئے. اگر ہمیں ہو جائیں گے تو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آقا کی سنت زندہ ہو گئی. کیا بڑی بات ہے. بے دین ہونا یہ بدنصیبی ہے، فاقے ہو جانا بدنصیبی نہیں ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ والد تھے نہیں، اس لیے کمانے والا کوئی نہیں تھا، تو حضرت کے یہاں فاقہ اکثر رہا کرتا تھا. جب فاقہ ہوتا تو ماں کہتی اماں بیٹا آج ہمارے گھر میں نبی کے مہمان آئے ہیں. کیا تربیت تھی. ماں کیا کہتی آج ہمارے گھر میں نبی کے مہمان آئے. جب فاقہ ہوتا اور نظام الدین اولیاء اس پہ خوش ہوتے ہمارے گھر میں نبی کے مہمان آئے. ایک مرتبہ باہر کھیل رہے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ اور یہی کہہ رہے ہمارے گھر میں نبی کے مہمان آئے، تو ادھر سے ایک اللہ والے گزر رہے تھے. انہوں نے کہا تمہارے گھر میں نبی کے مہمان؟ کہ ہاں ہاں ہمارے گھر میں نبی کے مہمان ہیں، کہ چلو ہمیں بھی دکھا دو. اب یہ ہاتھ پکڑ کے لے گئے. اماں سے کہا اماں یہ نبی کے مہمان کو دیکھنے آئینے دکھا دو. ماں نے اٹھتے ہوئے کہا آج ہمارے گھر میں فاقہ ہے اور ہم نے اپنے بچے کا ذہن یہ بنایا ہے کہ فاقہ نبی کا مہمان ہوتا ہے، فاقہ نبی کا مہمان ہوتا ہے. تو اللہ والے نے تھوڑے سے جو دیے اور کہا اس کو بند جگہ میں رکھ لو اور نکالتی رہنا کھاتی رہنا، دیکھنا نہیں کھول کر کے. چنانچہ ان کی والدہ جو نکالتی رہتی کھاتی رہتی نکالتی رہتی. ایک زمانہ ہو گیا تو نظام الدین اولیاء نے کہا ماں ہمارے گھر میں نبی کے مہمان اب کب آئیں گے، ہمارے گھر میں نبی کے مہمان اب کب آئیں گے. کیا تربیت تھی. تو ماں نے وہ جو کھول کے دیکھ لیے اور نکال لیے، ختم ہو گئے. 2 دن کے بعد پھر فاقہ کہ جی آج ہمارے گھر میں نبی کے مہمان آ گئے. تو اگر فاقہ ہو جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے، بے دین ہونا یہ بڑی بات. تو یوں بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دو، پیوست کر دو دل و دماغ میں کہ تم دیندار بنو گے تو کامیاب ہوگے. ڈاکٹر ہو کے دیندار ہو تو کامیاب، دیندار ہو انجینئر ہو تو کامیاب، دیندار ہو IAS PCS ہو کامیاب، دیندار ہو پروفیسر ہو تو کامیاب، دیندار ہو ارب پتی ہو تو کامیاب، دیندار ہو دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین ہو تو کامیاب. اور اگر دین نہیں ہے ساری جتنی ڈگریاں ہیں وہ حاصل کر لو، دولت کے انبار لگا لو، کوٹھی بنگلوں میں رہو اور اچھے سے اچھے لباس پہن لو، فراٹے مارتی ہوئی گاڑیوں میں سواری کر لو، ہواؤں فضاؤں میں چلو، اگر بے دین ہو تو تم ناکام ہو، نامراد ہو، پھر تمہاری کوئی ویلو اللہ کے یہاں نہیں ہے، کوئی حیثیت تمہاری اللہ کے یہاں نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دو کہ دینداری کامیابی ہے اور بے دینی ناکامی ہے. ہر ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں اپنے بچے کی یوں تربیت کرے، یوں ذہن سازی کرے اور بتائے کہ دیکھو بچپن سے اسے لوری سنائے دین کی. ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچپن سے اس کے دل و دماغ میں اللہ رسول کی محبت، دین کی عظمت، نبی کی سنت کی محبت اس کے دل و دماغ میں بٹھا دے. آج ماں بھی بچپن سے کیا کہتی ہے بیٹا دیکھا وہ ڈاکٹر بن گیا کتنا کامیاب ہے، دھوئیں لگنا نکال دیے اس نے کما کے، وہ انجینئر بنا، وہ فلاں بنا، وہ فلاں بنا، اس کو سرکاری جاب مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا. نوکری کا مل جانا بھی کامیابی نہیں ہے، صاف کہہ رہا ہوں، نوکری کا مل جانا بھی کامیابی نہیں ہے، سب کچھ کما لینا بھی کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی یہی ہے کہ آدمی دیندار بن کر کے زندگی گزارے. قرآن صاف کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے.
اس کو کامیابی کہتے ہیں۔ ہم یہاں کیسی زندگی گزار رہے؟ لاکھوں میں کروڑوں میں مرغے کھا کر یا چٹنی کھا کر کوئی مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ تو مرنے کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ وہاں زندگی کیسی گزری؟ ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اصل تو یہ ہے، ہم ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ کہ اللہ کے یہاں جب پہنچیں گے وہاں ہماری کامیابی کا اعلان ہوتا ہے یا ناکامی کا اعلان ہوتا ہے، ہماری عزت کا اعلان ہوتا ہے یا ہماری ذلت کا اعلان ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ وہاں ہے۔ تو خواتین بھی اپنے بچوں کی دینی ذہن سازی کریں، دینی ذہن سازی۔ صبح جب ہوا کرے سارے گھر کے ممبروں کو اٹھاؤ، مرد بھی عورتیں بھی، بچے بھی جو 10 سال کے، سب کو جگا دو اور سب سے کہو، مرد مسجد میں، عورتیں گھر پر، چھوٹے بچے گھر پہ، سب نماز میں لگے۔ پھر ہاتھ میں قرآن دو کہ قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھ لیا، اب اس کے بعد میں تسبیح دو کہ تسبیح پڑھو، پھر اشراق پڑھو کہ ٹھیک ہے اب ناشتے کی تیاری ہوگی۔ پہلے روح کو غذا دو، بعد میں جسم کو غذا دو۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کھلا کھلا کے تو موٹا کر لیا ہے، اور ہم نے اپنی روح پر گھاؤ لگا لی، روح کو زخمی کر لیا۔ ہمیں شرم آنا چاہیے کہ جس رب کا دیا کھاتے ہیں اس رب کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں۔ ہم غفلت کا شکار ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اسی طریقے سے نمازوں کے اندر بے پناہ کوتاہی کرنے والی، تلاوت میں بے پناہ کوتاہی کرنے والی۔ رمضان آیا تو قرآن دیکھ لیا، رمضان گیا تو قرآن کی چھٹی ہو گئی۔ کیا قرآن صرف رمضان کے لیے؟ قرآن صرف رمضان کے لیے اللہ نے دیا ہے؟ یہ قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی کے لیے دیا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے دیا ہے، کہ کوئی لمحہ ہمارا قرآن کے بغیر نہیں گزرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دیا تھا۔ تو اس لیے قرآن سے اپنا ربط ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن سے تعلق زبیدہ خاتون کو تھا۔ ہمارے حضرت نے لکھا ہے اس کے محل میں 400 خاتون حافظات ہر وقت رہتی تھی، 400 حافظ عورتیں۔ زبیدہ یہ ہارون رشید کی بیوی ہے، اور جس کی سلطنت اتنی بڑی ہے کہ ہارون رشید بادلوں کو دیکھ کے کہتا تھا جاؤ کہیں بھی برسو، جس علاقے میں برسو گے اس زمین کا ٹیکس ہمارے پاس آئے گا۔ اتنی بڑی حکومت تھی اس کی بیوی زبیدہ۔ اس کے دین کا یہ عالم تھا کہ 400 حافظ عورتیں اس کے گھر میں شفٹیں مقرر کر رکھی تھی 50 کی، کہ 8 گھنٹے تمہیں قرآن پڑھنا ہے۔ وہ تھک گئی، 8 گھنٹے تمہیں پڑھنا 50 کو۔ اس طریقے سے اس نے شفٹیں مقرر کی کہ 24 گھنٹے اس کے گھر میں قرآن کے نغمے گونجتے تھے۔ 24 گھنٹے میں سے کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ قرآن کی تلاوت اس کے گھر میں نہ ہوتی ہو۔ یہ کون ہے؟ ملکہ ہے، رانی ہے، شہزادی ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن سے یہ تعلق، قرآن سے یہ عشق، قرآن سے یہ محبت کہ ہر وقت قرآن سنا جا رہا ہے۔ ہمارے گھر آج صبح کو مردہ خانے بنے ہوتے ہیں، گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی، پکوان کی آوازیں تو آتی ہیں، اور دن چڑھ جائے تو گانوں کی آوازیں تو آتی ہیں، لیکن قرآن کی آوازیں نہیں آتی، قرآن کی آوازیں نہیں آتی۔ یہ حفاظ بنے ہیں، یہ حفاظ جس گلی سے نکلے تو قرآن پڑھتے ہوئے نکلے، جہاں جائیں قرآن پڑھتے ہوئے جائیں۔ اپنے گھر والوں کو بھی عادی بنائیں کہ تمہیں بھی قرآن پڑھنا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی خواتین سے بھی، بہنوں سے بھی عرض کریں گے کہ وہ بھی قرآن کو
اپنی زندگی کا سب سے بڑا تحفہ سمجھیں، اور ہماری کوئی صبح بغیر قرآن کی تلاوت کے نہ ہو، اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ ایک صفحہ کم سے کم روزانہ قرآن کا ترجمہ پڑھو، ایک صفحہ بس، ایک صفحہ روزانہ قرآن کا ترجمہ۔ قرآن کا ترجمہ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کا بہت آسان، اس کا نام ہی ہے آسان ترجمہ، اس کو لے کر گھر میں رکھو، پتہ تو چلے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اللہ نے مجھے کیا حکم دیا ہے، اس کو ہم پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ہم ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو جتنا ہمارا لگاؤ قرآن سے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی نوازے گا۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، پہلی آیت ہے قرآن کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شبہ اس کے اندر نہیں ہے، اور جو شک کرے اس کے بارے ہی میں شک ہے کہ باطل پرست شک کر سکتا ہے، حق پرست اس میں شک نہیں کر سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ کتاب کون سی ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دلوں کی تختی کو پلٹ دیتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن دل لگا کے پڑھے اور اس کے دل کی دنیا نہ بدلے۔ قرآن کا ترجمہ جس نے کیا، پکتھل نامی عیسائی، اس نے انگریزی میں سب سے پہلے ترجمہ کیا۔ جب سورہ والناس پر پہنچا تو اندر سے دل سے آواز آئی، تجھے کیا فائدہ ہوا، تو نے ترجمہ تو کر دیا لیکن تو اس قرآن کا ماننے والا تو خود نہیں ہے۔ اندر کی آواز اس نے قبول کی اور سورہ ناس کے ترجمہ کو پورا کرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن وہ زندہ جاوید کتاب ہے کہ جب آدمی دل سے پڑھے گا تو دل کی دنیا اس کی بدل کر کے رہے گی۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور ایک وقت وہ تھا کہ وہ ملحد تھے، زندیق تھے، اللہ کے بھی منکر تھے۔ ان کے دوست تھے اکبر الہ آبادی، انہوں نے کہا کہ مولانا عبد الماجد صاحب آپ تو عربی کے ادیب ہیں، ایسا کریں قرآن بھی آپ نے پڑھا ہے؟ کہنے لگے قرآن میں رکھا کیا جو پڑھا جائے؟ کہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھیں، آپ یوں پڑھ لیں کہ قرآن میں ادب بہت اچھا ہے۔ ادب ہے کہ ہاں ہاں آپ پڑھ کے دیکھو کہ ٹھیک۔ گئے گھر، قرآن لیا بغیر وضو کے، لیٹ گئے، جوتے پہنے ہوئے لیٹ کے پڑھ رہے۔ عربی بہت اچھی تھی، جب پڑھا اس نیت سے کہ اس میں ادب ہے تو چونک گئے کہ اس سے اچھا تو ادب کہیں نہیں، بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اکبر الہ آبادی سے ملاقات ہوئی۔ اکبر الہ آبادی نے پوچھا پڑھا تھا قرآن کی؟ ہاں جی پڑھا تھا۔ کیسا لگا؟ کہ جی ادب تو بہت اچھا ہے، کہ ابھی تمہارے صحیح سمجھ میں نہیں آیا، کہ پھر کہ وضو کر کے پڑھو گے تو اور سمجھ میں آئے گا۔ اب وضو کر کے پڑھنا شروع کر دیا، جب پڑھ لیا قرآن پورا اور سمجھ لیا، اللہ نے دل کی کایا پلٹ دی۔ حضرت مدنی کے پاس پہنچے، پھر مدنی نے حضرت تھانوی کے پاس بھیجا، حضرت مدنی سے بیعت ہوئے، حضرت تھانوی سے اپنی اصلاح کراتے رہے، اور ایک دن وہ آیا جس قرآن والے کے منکر تھے، اس قرآن کی خود تفسیر لکھی، تفسیر ماجدی۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ دلوں کی کایا کو پلٹ دیتی ہے، زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور پھر انسان حقیقی انسان بن جایا کرتا ہے۔ تو آپ بھی طے کرو کہ انشاءاللہ ہمیں بھی قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے۔ بڑھاؤ گے بھائی؟ ہاں؟ اور جو حفاظ ہیں، پڑھنے والے اور جو پڑھانے والے ہیں، ان کی قدر کرو، عظمت کی نگاہ سے دیکھو، کبھی بھی ان کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اس لیے کہ اللہ کے قرآن کے خادم،
اور ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے اچھا کون ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ یہ اللہ کے نبی نے سند دی ہے، کسی انسان نے نہیں، کسی مدرسے والے نے نہیں، کسی جامعہ اور کسی یونیورسٹی نے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے سند دی ہے کہ سب سے بہتر کون ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اس لیے جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، ان کو اگر آپ محبت کی نظر سے دیکھتے بھی رہو گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہدایت پر رکھے گا، گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ اور جو ضرورت ہوا کرے وہ ضرورت بھی پوری کرو، مکاتب کی، مدارس کی، اور اسی طریقے سے آپ کے ہاں جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، امام ہیں، وہ ہماری دینی ضرورت پوری کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے ان کی دنیاوی ضرورت پوری کریں۔ وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ ہماری نسل کو کفر کے دلدل سے نکال کر ہدایت کے راستے پر ڈال رہے ہیں، ہمارے محسن ہیں، لہذا ہم ان کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال کریں گے، اللہ ہماری اخروی ضرورتوں کا خیال کرے گا۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کرو گے؟ نیتاؤں کی دعوت تو بہت کرتے ہو، اپنے گاؤں کے حفاظ کی، علماء کی بھی دعوت کیا کرو، سمجھے؟ اکٹھا سال میں اگر آپ ہر ایک مرتبہ بھی سال میں گاؤں والے بلاؤ تو انشاءاللہ سال میں 2-1 باری نمبر آئے گا، 2-1 باری نمبر آئے گا۔ تو اس لیے بلاتے رہو، کھلاتے رہو، دعائیں ان کی لیتے رہو، اور جب ان کو واپس بھیجو دعوت کے بعد تو خالی ہاتھ نہیں، کچھ دے کے بھیجو، صاف کہتا ہوں۔ کیسے بھیجو؟ کچھ دے کر کے بھیجو، خالی ہاتھ مت بھیجو۔ ہمارے یہاں خشکی بہت ہے، بریلویوں کے یہاں بہت معاملہ تر ہے، سمجھے؟ ان کے یہاں تر ہے، ہمارے یہاں خشکی بہت ہے۔ جو آپ کے بچے ہیں، جو بچے پڑھا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، ان کا خیال کرو، آپ ان کو دو گے وہ دعائیں دیں گے، اور یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ پڑھانے والے کون ہیں؟ آپ پھر یہ کیسے اللہ والے ہو جائیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے اللہ والے۔ قرآن والے کون ہیں؟ اللہ والے، اور اللہ کے وی آئی پی لوگ۔ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے وی آئی پی لوگ ہیں، اللہ ان کی رعایت کرے گا۔ تو اس لیے ان کی دعائیں لو، دعوت بھی کھلاؤ اور تر دعوت کھلاؤ، خشک دعوت نہیں، ایسی بھائی تر دعوت کھلاؤ، ساتھ ساتھ میں کچھ دو بھی۔ کرو گے بھائی؟ کرو گے انشاءاللہ؟ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو بہت دور کا رہنے والا، اللہ نے مجھے بہت دے رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں آپ کے جو گاؤں کے حفاظ علماء ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ کرو گے بھائی؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔